زینب بنت احمد بنت کمال، انہوں نے اتنے محدثین سے سندیں حاصل کی تھیں کہ مشہور تھا کہ ان کی سندیں اٹھانے کے لیے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، یعنی ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ان کو احادیث کی سندیں حاصل تھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے تو شاگرد پڑھتے تھے، اسی مجلس میں کپڑوں کے پردے لٹکے ہوتے تھے اور ان پردوں کے پیچھے امام مالک رحمۃ اللہ کی بیٹیاں بھی بیٹھتی تھیں اور وہ بھی درس میں شریک ہوتی تھیں۔ چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اگر کوئی آدمی عبادت پڑھ رہا ہے اور اس میں کوئی غلطی کر رہا ہے تو یہ بچیاں لکڑی کو لکڑی کے ساتھ مار کر آواز پیدا کرتی تھیں تاکہ امام مالک رحمۃ اللہ کو اندازہ ہو جائے کہ پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے، تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غلطی کی نشاندہی کر دیا کرتے تھے۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے لڑکپن میں 7 معلمات سے علم حدیث حاصل کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری خواتین علم حاصل کرتی تھیں اور علم کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دیتی تھیں۔ چنانچہ ام عیسیٰ بنت ابراہیم بغداد کی ایک بہت مقبول خاتون تھیں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کے فتوے مانا کرتے تھے۔ اور سمرقند میں تو بہت ساری خواتین عالمات تھیں، چنانچہ شاہ علاء الدین حنفی فقیہ سمرقندی جو مصنف ہیں تحفۃ الفقہاء کے، ان کی صاحبزادی کا نام تھا فاطمہ، وہ بڑی مفتیہ تھیں، فقیہہ تھیں۔ ان کے شوہر نے تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھی البدایہ والثنایا، تو ان کے شوہر کی جو کوئی غلطی ہوتی تھی تو اس کی وہ تصحیح کیا کرتی تھیں۔ ان کے زمانے میں جب کوئی فتویٰ جاری ہوتا تھا تو سب سے پہلے ان کے والد کے سائن ہوتے تھے، پھر اس کے بعد ان کے شوہر کے سائن ہوتے تھے، پھر اس کے بعد فاطمہ کے بھی دستخط ہوا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی فتویٰ پر فاطمہ کے سائن نہیں ہوتے تھے تو علماء اس فتوے کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ خواتین نے علم میں کتنا رسوخ حاصل کر لیا تھا، اور پھر علم حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں ان کو سفر بھی کرنے پڑے تھے۔ چنانچہ ام حسین بنت احمد نیشاپور سے بغداد تک کا سفر علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا۔ پھر ایک خاتون تھی ام علی تقیہ بنت ابو الفرج، انہوں نے بغداد سے مصر کا سفر کیا اور اسکندریہ میں امام ابو طاہر احمد بن محمد سلفی سے علم حاصل کیا۔ ام محمد زینب بنت احمد، ان کا وطن بیت المقدس تھا، لیکن یہ حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا کرتی تھی، حتیٰ کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو المرأۃ الراحلہ کا لقب دیا کہ ایک ایسی خاتون کے جو مسافر ہی رہا کرتی تھیں، سفر ہی سفر کرتی تھیں حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک خاتون تھی شمس الضحیٰ بنت محمد، اس نے شیخ طریقت شیخ ابو نجیب سہروردی رحمۃ اللہ کی خدمت میں رہ کر سلوک طے کیا اور دیگر محدثین سے حدیث کا سماع بھی کیا۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں خواتین علم حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کرتی تھیں اور علم کی خدمت کے لیے وہ اپنی زندگی کے اوقات کو وقف بھی کرتی تھیں۔ جس طرح مردوں کے اندر خدمت دین کا جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بھی خدمت دین کا جذبہ رکھا ہے، لہذا خواتین نے اپنے اپنے وقتوں میں مدارس کو چلائے اور دین کی خدمت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بہن تھی جو عالمہ اور فاضلہ خاتون تھی، اس نے دمشق میں ایک عظیم الشان مدرسہ تعمیر کروایا اور اس مدرسے کا نام مدرسہ خاتونیہ پڑ گیا، چونکہ خاتون بنانے والی تھی تو مدرسہ خاتونیہ کے نام سے وہ مشہور ہوا۔
اور اس کے اخراجات کے لیے انہوں نے اپنی بہت بڑی جائیداد وقف کر دی تھی. یعنی ان کے دل میں دین کا اتنا شوق تھا کہ دین کے علم کے لیے خود مدرسہ بھی بنوایا اور مدرسہ چلنے کے لیے ایک بڑی جائیداد بھی انہوں نے وقف کر دی. چنانچہ بی بی مریم اندلسیہ، یہ اندلس کے اندر ایک عالمہ تھیں 4 صدی ہجری میں. انہوں نے اشبیلیہ میں ایک درسگاہ قائم کی جس میں علم کا شوق رکھنے والی خواتین دور دور سے آ کر ان سے تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں. پھر 6 صدی ہجری میں ایک خاتون گزری ہیں، ان کا نام تھا شہدہ، مگر ان کا لقب پڑ گیا فخر النساء. یعنی وہ اتنی عالمہ فاضلہ تھیں، نیک تھیں، تقیہ نقیہ تھیں کہ ان کو فخر النساء کا لقب دیا گیا کہ عورتوں کے ان کے اوپر گویا فخر تھا. ایک خاتون تھی بی بی مریم بنت علی، یہ حدیث، فقہ اور نحو کے علم میں بہت مشہور تھیں. انہوں نے بچپن میں قرآن مجید کا علم حاصل کر لیا اور نحو کے علم میں کافی مشہور تھیں اور فقہ شافعی کی مشہور کتابیں انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی تھیں. ان کے شاگردوں میں علامہ جلال الدین سیوطی کا نام بھی آتا ہے. ایک خاتون بی بی حنفیہ شیخ عبد الرحمن بن احمد کی صاحبزادی 9 ہجری میں گزری ہیں. علامہ کمال ابن خیر سے حدیث کا علم حاصل کیا اور جلال الدین سیوطی کے اساتذہ میں ان کا نام بھی شامل ہے. پھر ایک خاتون تھی بی بی ملکہ شرف الدین، یہ 8ویں صدی ہجری میں تھیں اور ابن حجر عسقلانی ان کے شاگرد تھے. تو یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے علم حدیث حاصل کیا، علم قرآن حاصل کیا اور اپنے وقت میں دین کے علوم کی انہوں نے خدمت کی. آج کے دور کی بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ عصری علوم بھی حاصل کریں اور دینی علوم بھی حاصل کریں. عصری علوم اتنا حاصل کریں کہ وہ اپنے گھر کے معاملات کو سمجھ سکیں، اپنے ہونے والے بچوں کو تعلیم میں خود مدد دے سکیں. اگر ماں ہی ان پڑھ ہو تو وہ بچوں کی تعلیم کا ٹریک نہیں رکھ سکتی، اس لیے ماں کا اپنا بھی لکھا پڑھا ہونا ضروری ہے. لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں کہ آج کل کے دور میں جوان بچی کو بیرون ملک یونیورسٹیوں میں اکیلا بھیج دیا جاتا ہے. تو حالات کی خرابیوں کی وجہ سے اور برائیوں کی وجہ سے پھر اس کو منع کر دیا جاتا ہے. اپنے گھر میں رہتے ہوئے قریب کی یونیورسٹی میں، کالج میں جو تعلیم حاصل کر سکتی ہے، بچی کو چاہیے کہ وہ دن میں جائے اور تعلیم حاصل کر کے شام کو گھر واپس آئے تاکہ اپنے ماں باپ کے پاس زندگی گزارے. دینی تعلیم حاصل کرنا آج کے دور میں بہت آسان بن گیا ہے. ایک وقت تھا کہ مدارس میں جانا پڑتا تھا اور وہاں جا کر وقت گزارنا پڑتا تھا، تو خواتین کے مسائل تھے کہ ان کو لے جانے والا مرد موجود نہیں ہوتا تھا، کون ان کو لے کے جائے اور پھر کون ان کو واپس لے کے آئے. آج کے دور میں آن لائن مدارس بن گئے ہیں اور اتنی اچھی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ عورت اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی جو ہے اپنے علم کو حاصل کر سکتی ہے. چنانچہ بہت ساری خواتین آن لائن کورسز کر کے عالمہ بن رہی ہیں. اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور علم کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ علم کے نور سے سینہ منور ہو جائے اور قیامت کے دن علماء کی قطار میں شمولیت نصیب ہو جائے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ عورت جب کوئی کمٹمنٹ کر لیتی ہے تو وہ بہت اس کے اوپر پکی ہو جاتی ہے اور واقعی حیران کر دیتی ہے. کئی مرتبہ اللہ نے اس کو اتنی قوت ارادی دی ہوتی ہے. ایک مرتبہ مجھے گھر سے اطلاع ملی کہ ایک کالج کی بچی بیعت ہونے کے لیے آئی ہے. چنانچہ میں مہمان خانے سے اپنے گھر آ گیا. پردے کے پیچھے ایک کالج کی لڑکی تھی، اس نے توبہ کے کلمات پڑھے اور میں نے اس کو کچھ معاملات بتا دیے. معاملات پوچھنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ حضرت آپ مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے.
میں نے پوچھا کہ آپ نے پہلے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے BA کا امتحان دے دیا ہے اور اب میں فارغ ہو گئی ہوں، اس لیے جو اب آپ کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس نے پوچھا کیا؟ میں نے کہا کہ ہمارے مدرسے کے جو وفاق کے امتحان ہیں ان میں تقریباً 4 مہینے ابھی باقی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے پہلے سال کے اندر داخلہ لے لیں عالمہ کورس میں، اور چونکہ آپ نے BA پڑھا ہوا ہے تو آپ کے لیے پہلا سال کی کتابیں پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، اور ہم آپ کی اسپیشل فیور بھی کریں گے کہ جو مدرسے کی معلمات ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ کو دن میں بھی پڑھائیں، اور جب مدرسے کی بچیاں چلی جاتی ہیں ڈے اسکالر تو اس وقت میں وہ آپ کو 1-on-1 بیسس پہ ٹائم دے کے مزید بھی ٹیوشن ورک کریں تاکہ آپ کی پروگریس اچھی ہو جائے۔